رہے ہیں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جب ذوالفقار شیر خدا کا شیر نر کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں ذوالفقار حیدری کو ہلایا تھا، تو جس سمت گھوڑا دوڑتا تھا سب کے سب پوری گاجر و موری کی طرح لوگ کٹتے ہوئے چلے جاتے. یزیدی فوج گاجر و موری کی طرح کٹتی ہوئی چلی جاتی ہے. جب پورب کی طرف تلوار چلتی ہے تو پورب کی صف صاف ہوتی جاتی ہے. جنوب کی طرف جب تلوار چلتی ہے تو پورا جنوب صاف کا صاف ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، الغرض یہ کہ جس طرف تلوار چلتی گئی صفوں کے صف خالی ہوتے چلے گئے. جب یہ ماحول دیکھا کہ امام علی مقام کسی طرح قابو میں نہیں آ رہے ہیں، چاروں طرف سے حملہ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن امام علی مقام کو تب بھی نہیں روک پا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، شیر خدا کا شیر نر جو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان پر یزیدیوں کے خون سے کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان کو سیراب کر دیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، جب یزیدیوں نے دیکھا کہ یہ پیترا بھی کام میں نہیں آنے والا ہے تو کہا، اے یزیدیوں، ایسے نہیں، امام سے ایسے مقابلہ نہیں کیا جائے گا. اگر ایسا رہا تو کوئی زندہ بچ کے نہیں جانے والا، کوئی بھی زندہ بچ کے نہیں جانے والا. لہٰذا اب کوئی تلوار سے وار نہیں کرے گا، پہلے امام پر زہر سے آلودہ تیر ماری جائے، چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، پھر زہر آلودہ تیر ماری جائے. جب زخم سے چور ہو جائے تو بھالے اور تلوار سے وار کیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب یزیدیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، گھیرنے کے بعد اب تلوار سے وار نہیں کیا جا رہا ہے، نیزوں سے وار نہیں کیا جا رہا ہے، اب نیزوں سے وار نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ تیروں سے وار کیا جا رہا ہے. آپ کا زلزلہ مبارک اتنا زخمی ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک یزید بخت نے ایسا زہر میں آلودہ تیر مارا تھا کہ امام علی مقام کے پیشانی پر جا کر بے وقت ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام نے تیر، بھالے اور تلوار سے 72 زخم کھانے کے بعد کربلا کے میدان پر جب گھوڑا چلنے کے قابل نہیں بچا تھا، امام علی مقام نے اس کو سائیڈ میں کھڑا کیا اور ایک تیر چلانے والا ایسا تیر مارتا ہے کہ امام علی مقام کے سر اقدس سے پار کر گیا. امام علی مقام کے تیر جب بے وست ہوتا ہے تو امام علی مقام، میرے عزیزو، اس دنیا سے راہ حق، اس دنیا سے جا کر راہ خدا کے اس دنیا سے جا کر رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جا ملے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب یزیدیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر آپ پر تیروں سے وار کیا، تیروں سے وار کرنے کے بعد جب تیر سے آپ زخمی ہو گئے تو آپ کے پاس آ کر میں عزیزان ملت اسلامیہ، ایک یزیدی آپ کے سر پر ایسی تلوار مارتا ہے، ایسی تلوار مارا کہ امام علی مقام کا سر جسم سے جدا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان ملت اسلامیہ، یزیدیوں نے سوچا کہ امام کا سر کاٹ کر ہم زندہ ہو گئے ہیں، لیکن کربلا کے میدان پر جب امام علی مقام کا سر جسم سے جدا ہو گیا، جسم سے جدا ہو گیا تو ایک عشق و محبت میں ڈوبا ہوا ایک شاعر کہتا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اس قدسیہ کو اس لیے نہیں قربان کیا گیا تھا میرے عزیزو، اس لیے نہیں قربان کیا تھا کہ نانا جان کی امت شراب و شباب کے دھن میں شریعت مصطفیٰ کی پیروی کرنا چھوڑ دے. نہیں میرے عزیزو، امام علی مقام نے جو داد شجاعت پیش کی تو وہ یہی تھی کہ میرے نانا جان کی امت نماز کی پابند ہو، قرآن پڑھنے والی ہو. کہ آپ کو نہیں معلوم ہے میرے عزیزو کہ امام علی مقام نے سجدے کی حالت میں سر کٹایا تھا؟ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم ہے میرے عزیزو کہ امام علی مقام کا سر جب جسم سے جدا ہو گیا تھا، یہ تو قرآن کی آیت آپ کی زبان حال پر جاری و ساری تھی؟ کیا آپ کو یہ نہیں معلوم میرے عزیزو؟ کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں جب مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو امام علی مقام صبر و شکر اپنے سینوں میں بسائیں اور محبت سینوں میں بسانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہم تک پیغام پہنچایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جب تک ہم تک پیغام پہنچایا گیا ہے، جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے میرے عزیزو، ہماری محفل منعقد کرنا
کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، 11 ساڑھے 11 12 بجے تک جاگنا